الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ عز وجل بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتهم خاشعون۔ آج 18 رمضان المبارک 1441 ہجری 18ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پارے کے اندر جو چند ایک موضوع بیان فرمائے ہیں، وہ یہ ہیں مومنین کی صفات اور جنت کے وارث کون ہیں، مشرکین مکہ کا توحید ربوبیت کا اقرار، پہلی امتوں کا ذکر، اور اس کے بعد سورہ النور میں اللہ سبحانہ و تعالی نے معاشرتی احکام اور عورتوں کے مسائل یہ ہیں، زنا کی حد، اور اگر بیوی پر بہتان لگایا جائے تو اس کی سزا کیا ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات، گھر میں داخل ہونے کا طریقہ و سلیقہ، پردے کے احکام، اور کون سے ایسے اوقات ہیں جس میں بغیر اجازت کے گھر داخل ہونا منع ہے۔ یہ وہ کچھ موضوع ہیں جو اس پارے میں بیان ہوئے ہیں۔ چند ایک آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ المومنین کی ابتدا میں، المومنون کے ابتدا میں مومنوں کی صفات بیان کی ہیں کہ مومن، اس کے اندر اگر یہ صفت پائی جاتی ہو تو وہ مومن کہلائے گا اور وہ کامیاب ہے۔ سب سے پہلی صفت نماز میں خشوع اور خضوع۔ خشوع عاجزی اور انکساری کو کہتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہ کامیاب ہوں گے جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں خیال کہیں اور ہے، نماز کے لیے کھڑے ہیں اور کبھی کپڑوں کو حرکت دے رہے ہیں، کپڑوں کو سمیٹا جا رہا ہے، یا پھر ہاتھ کبھی کہیں جا رہا ہے کبھی کہیں جا رہا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسری ان کی صفت یہ ہے کہ وہ لغویات سے، غلط قسم کی جو چیزیں ہیں، لغو، بے فائدہ، ان سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور تیسری صفت کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، ہیلے بہانے نہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اگر وہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو صرف بیویوں پر اور اپنی لونڈیوں پر۔ فَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان دو چیزوں، یعنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ اگر کوئی طریقہ اختیار کیا جائے تو فرمایا کہ وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، وہ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور اس سے متع کی حرمت بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ متع وہ بیوی نہیں ہے بلکہ وہ
صرف ٹمپریری طور پر اس کے ساتھ وقت گزاری ہے اور وہ حرام ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور صفت بیان فرمائی، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اپنی امانتوں کی، اپنے معاہدوں کی وہ پاسداری کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص امانت رکھتا ہے تو وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے، اس کو اسی طرح وہ واپس لوٹا دیتے ہیں، اور اگر کسی سے وعدہ کرتے ہیں، معاہدہ ہوتا ہے تو اس کی پاسداری ہوتی ہے، وہ معاہدے کو توڑتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہیں وہ مومن جو جنت کے وارث، جنت جن کو ملے گی وہ یہ لوگ ہیں، فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وہ وارث الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے، جو جنت الفردوس کے جو ہیں وہ وارث قرار پائیں گے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا جو ذکر کیا ہے کہ وہ رب کو مانتے تھے، توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ تو توحید تین قسم کی ہے، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ یہ تینوں توحید کی قسمیں جب کسی شخص کے اندر آ جائیں تو اس کو موحد کہا جائے گا، اس کو مومن کہا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ وہ توحید پرست ہے۔ اور اگر وہ ان تینوں میں سے کسی کے ایک کے اندر شرک کرتا ہے تو وہ توحید پرست نہیں کہلاتا۔ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے۔ توحید ربوبیت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالق ماننا، مالک ماننا، رازق ماننا، کائنات کا مدبر ماننا کہ یہ کائنات اس نے پیدا کیا، جو کچھ بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اچھا ذرا یہ جو زمین ہے اور اس میں جو کچھ ہے یہ کس کی ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا خالق کون ہے، اگر تمہیں علم ہے۔ سیقولون للہ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہے، یہ اللہ ہی اس کا مالک ہے، اللہ اس کا خالق ہے۔ قل افلا تذکرون، پھر اللہ نے فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اچھا یہ بتاؤ کہ ساتوں آسمانوں کا اور رب عرش عظیم کا مالک کون ہے، خالق کون ہے، رب کون ہے؟ تو کہیں گے سیقولون للہ، یہ بھی اللہ کا ہے۔ قل افلا تتقون، پھر جو ہے وہ ڈرتے اللہ سے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اچھا یہ بتاؤ کہ یہ ساری چیزوں کے اندر اختیار کس کا ہے، مختار کل کون ہے؟ تو کہیں گے سیقولون للہ، اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ ہی کی سب کچھ ہے۔ قل فأنا تسحرون، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ مشرکین مکہ یہ بات مانتے تھے کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، یہ توحید کہلاتی ہے۔ تو پھر جھگڑا صرف اور صرف توحید الوہیت کا تھا، اسماء و صفات کا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، رحمان پتہ نہیں کون ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفاتی نام جو ہے وہ رحمان ہے، الرحمن علی العرش استوی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الرحمن اللہ ہے، تو وہ اس بات کو نہیں مانتے تھے، اس میں جو ہے وہ ان کا جھگڑا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اسی طرح توحید الوہیت میں وہ الہ جو ہے وہ کسی اور کو بھی مانتے تھے، جنہوں نے جو ہے وہ بتوں کو بھی اپنا معبود بناتے تھے، اپنی عبادت کرتے تھے، وہ ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے تھے، ان کے نام کی نظر و نیاز جو ہے، ان کے نام کے جانور ذبح ہوتے تھے، ان کے نام کی جو ہے وہ وہاں پر نام کے جانور چھوڑ دیے جاتے تھے، کوئی ان کو جو ہے ان پر سواری نہیں کر سکتا تھا، ان کا گوشت نہیں کھا سکتا تھا، ان کو ذبح کر کے ان کا دودھ نہیں جو ہے وہ پی سکتا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ توحید الوہیت میں اصل جو ہے وہ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو توحید ربوبیت ہیں لیکن توحید الوہیت میں جو ہے وہ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر سورہ النور ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورت کے اندر عورتوں کے اور پھر جو ہے وہ دوسرے معاشرتی احکام بیان کیے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے
سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا میں زانی کی حد جو ہے وہ بیان کی ہے کہ زانی کو کیا حد لگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی زانی مرد اور زانی عورت ہو تو اس کو، یہ کنوارے کے بارے میں ہے، زانی مرد اور زانی عورت اگر کنوارا ہے تو اس کو ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. لیکن اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر ان کو رجم کی سزا دی جائے گی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ رجم کیا بھی، صحابہ نے رجم کیا. تو اللہ سے پہلے یہ آیت بھی قرآن مجید میں موجود، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم باقی رکھا اور اس کی قرأت منسوخ کر دی. آیات جو ہیں وہ کچھ حکمن بھی منسوخ ہو جاتی ہیں اور کچھ قرأتن بھی منسوخ ہوتی ہیں. اسی طرح کچھ آیات جو ہیں حکمن باقی رہتی ہیں اور ان کی تلاوت جو ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے. تو رجم والی آیت ہے وہ حکمن باقی، اس کی تلاوت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زانی مرد اور زانی عورتوں کو 100 کوڑے مارو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مرد اور عورت جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مار مار کے ان کو جو ہے وہ مار دیا جائے گا. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اس میں تمہیں کوئی جو ہے وہ نرمی نہیں. اللہ کا دین ہے، یہ اللہ کی حد ہے، اور حدود اللہ میں نرمی جو ہے وہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو سزا ہے چوری چھپے نہیں ہونی چاہیے. سزا رجم کی سزا ہو یا پھر کوڑے کی سزا ہو تو یہ سب لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ وہ اس سزا ہے وہ گناہ سے بچ کے رہے، اجتناب کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سزا جو ہے اعلانیہ طور پر نہیں ہونی چاہیے، سب لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ہونی چاہیے. آج کل کچھ لوگ جو ہے وہ حدود اللہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جی یہ ہے وہ ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک واقعہ ہوا. ایک صحابی ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے، کہیں گئے ہوئے تھے، تو باہر جب گھر میں داخل ہونے لگے تو اندر سے کوئی آواز سنی انہوں نے، تو دیکھا کہ اندر کوئی مرد بیٹھا ہے، عورت ان کی بیوی ہے. وہ جو ہے وہ ان کو غیر جو ہے وہ شرعی حالت میں دیکھا تو واپس چلے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ فلاں بندہ اور جو ہے میری بیوی جو ہے یہ عمل کر رہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی گواہ پیش کرو. اس نے کہا جی تو گواہ تو میرے پاس نہیں ہے. کہا اگر گواہ نہیں ہے تو پھر تجھے 80 کوڑے حد قذف لگائی جائے گی. حد قذف یعنی بہتان کا الزام ہے لگا رہے ہو تم اپنی بیوی پر، تو اس پر جو ہے وہ تمہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے. تو وہ کہنے لگے میں نے خود دیکھا. کہا بھائی ابھی تک حکم یہی ہے، اب نیا حکم کوئی آئے گا تو پھر ٹھیک ہے، اگر گواہ ہیں تو پیش کرو وگرنہ کوڑے مارے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرما دی والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم. وہ لوگ جو اپنی بیوی پر الزام لگاتے ہیں بدکاری کا اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتے، ان کے پاس سوائے اپنے کوئی گواہ نہیں ہے، وہ خود انہوں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دی اور اس کو مسئلہ لعان کہا جاتا ہے، یعنی لعنت جو ہے وہ کی جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئی تو انہوں نے اس صحابی کو بلایا اور کہا بھئی تیرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، جاؤ بلاؤ اس عورت کو بھی بلاؤ تم بھی بلاؤ. تو اللہ نے فرمایا کہ جن کے پاس گواہیاں نہیں ہیں اور صرف وہ خود ہیں تو وہ 4 دفعہ جو ہیں وہ گواہی دیں، 4 دفعہ قسم اٹھا کے کہیں کہ اللہ کی قسم میں سچا ہوں. والخامسۃ، اور 5ویں بار یہ کہے اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو.
وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ تو اس طرح اس کی جو حد قذف ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر وہ 4 دفعہ قسمیں کھا کر جو ہے وہ کہتا ہے۔ وَالْخَامِسَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اسی طرح وہ عورت جو ہے وہ بھی یہی کہے۔ یَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابَ کا معنی یہ ہے کہ اس عورت سے بھی حد قذف ختم ہو جائے گی کہ وہ 4 دفعہ ایسے ہی قسمیں کھائے کہ اللہ کی قسم جو ہے وہ میں سچی ہوں اور وہ جھوٹا ہے، یہ بات جو ہے وہ جھوٹی کر رہا ہے۔ 5ویں دفعہ وہ یہ کہے وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ میرا خامد سچا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور اس لعان کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہوا، اور اس صحابی کا بھی انہوں نے آپس میں جو ہے وہ پھر لعان کر لیا، 5 قسمیں وہ بھی اٹھا گیا وہ بھی اٹھا گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو ہے وہ علیحدگی کروا دی۔ تو یہ اس شخص کے لیے ہے، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ اپنی بیوی کو وہ غلط کاری میں مصروف ہے، کر رہی ہے، تو اس کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہے۔ 4 گواہ بھی بالکل بعین ہی جو ہے وہ دیکھیں کہ انہوں نے بدکاری کی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا تھوڑا بہت شک و شبہ والی بات ہو، بلکہ صحیح جو ہے وہ طریقے سے وہ گواہی دیں گے تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سزا اس کو ملے گی زنا کی، وگرنہ اس پر حد قذف لگے گی۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر جو بہتان لگایا گیا اس کو جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے بری کیا۔ اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 تقریباً رکوع جو ہے وہ نازل فرمائے۔ یہ 5 شعبان 5 ہجری موقع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مریسہ اور بنی مستلق سے واپس آ رہے تھے کہ مدینہ کے قریب شروع جو ہے کا وقت آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا۔ تو اس وقت جب پڑاؤ ختم کیا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئی ہوئی تھی، یعنی پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے، یا جو ہے وہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہار گم ہو گیا تھا، اس کو تلاش کرتے ہوئے وہ لیٹ ہو گئی، اور آپ اس وقت دبلی پتلی تھی، اتنا وزن نہیں تھا۔ وہ خود بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ میں اس وقت اتنی جو ہے وہ میرا وزن نہیں تھا، تو ہودج کے اندر جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا تھا میں بیٹھی ہوں نہیں بیٹھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا ارادہ فرمایا اور اعلان کیا کہ چلو بھائی چلیں، تو جو ہودج کو اونٹ پر رکھنے والے لوگ تھے انہوں نے ہودج کو اٹھایا اور آ کر اونٹ پر رکھ دیا اور وہ اٹھ کے چلے گئے۔ ان کو نہیں پتہ چلا کہ میں وہاں پر موجود ہوں یا موجود نہیں ہوں۔ بہرحال میں واپس آئی تو دیکھا کہ وہاں پر قافلہ نہیں ہے، وہ آگے جا چکا تھا۔ میں وہیں پر بیٹھ گئی۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ سب سے پیچھے رہتے تاکہ اگر کوئی پیچھے چیز گر گئی ہو رہ گئی ہو تو اس کو وہ لیتے آئیں۔ تو جب صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پڑاؤ والی جگہ پر پہنچے اور وہاں ان پر آگے پہنچے جہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، اماں جان بیٹھی، دیکھ کر پہچان لیا، اللہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ یہ آواز سن کے وہ کہتی ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ یہ صفوان ہیں۔ تو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کو بٹھایا، آپ اوپر سوار ہو گئی اور وہ اونٹ کی لگام پکڑ کر اس کو چلتے ہوئے مدینہ میں داخل ہو گئے۔ جب یہ دیکھا عبدالسلول نے تو اس نے جو ہے وہ باتیں بنانا شروع کر دیں اور کہا جی کہ یہ پیچھے کیوں رہے ہیں، ان کا کوئی مقصد ہے، ایسے ہے، اور اس طرح جو ہے وہ الزام لگا دیا اور مسلمانوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی 40 دن تک تقریباً جو ہے وہ پریشان رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا، گھر کے دوسرے لوگوں سے، اور اسی طرح جو ہے وہ بلال سے بھی مشورہ کیا، تاکہ بڑے صحابہ سے بھی مشورہ کیا کہ بھائی کیا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے اس چیز کا بالکل علم نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے، مجھے صرف اتنا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے پریشان ہیں اور میرے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کم کر رہے ہیں۔ ایک رات کہتی ہیں کہ میں جو ہے وہ مستہ اور میں اور کچھ اور عورتیں جو ہے وہ باہر نکلی۔ اس وقت مدینہ میں گھروں کے اندر جو ہے وہ یہ لیٹرینے اور بیت الخلاء نہیں تھے، جیسے آج بھی بعض دیہاتوں میں
لوگ جو ہے وہ باہر جاتے ہیں رات کے وقت، عورتیں اکٹھی ہو کے باہر نکلتی ہیں، تو کہتی ہیں کہ ہم ام مستہ، میں اور کچھ اور عورتیں جو ہم نکلیں تو راستے میں جو ہے ان کو جو ہے وہ کسی چیز سے وہ اٹک گئی، پاؤں جو ہے وہ اٹک گیا اور وہ گر گئیں۔ تو انہوں نے کہا مستہ کا جو ہے وہ ستیہ ناش ہو۔ تو میں نے کہا اماں جان کیا خالہ کیا کہہ رہی ہو، مستہ جو ہے وہ تو بدری صحابی ہے۔ تو ام مستہ کہنے لگی کہ بیٹا تجھے نہیں پتا کہ وہ جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے باہر، مستہ بھی ان لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے جو ہے وہ بہتان لگایا ہے، اور تجھ پر تو یہ بہتان لگا ہوا ہے کہ پھر مجھے پتا چلا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ گھر آئیں، اور آ کر پھر کچھ دنوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مجھے اپنے میکے جانے کی اجازت دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، آپ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کی جو لونڈی تھی اس کو پوچھا بھائی تم نے کوئی چیز دیکھی ہو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں؟ تو وہ کہنے لگی میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے یہ ایک چیز دیکھی ہے میں نے کہ وہ آٹا گوندتی ہیں اور اس کو ننگا رکھ دیتی ہیں تو ہمسایوں کی بکری آ کے کھا جاتی ہے۔ اور پھر کہنے لگی کہ وہ ابھی چھوٹی عمر کی ہے نا اس لیے ان کو پتہ نہیں ہے، انہوں نے بتائی۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک دفعہ جو ہے پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ بھائی اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کو توبہ کر لو، اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ تو وسلم کو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ آپ بھی جو ہے اس کے اندر شک میں پڑ گئے ہیں۔ بہرحال آخر میں ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھے، تو اس وقت پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اماں جان کو اس سے بری کر دیا، اور مومنوں کو اس پر ڈانٹ پلائی گئی کہ تم نے یہ باتیں آگے کیوں پھیلائی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو شامل تھے ان کو جو ہے اس کی سزا دی۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرمایا ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لکم، کہ وہ لوگ تم میں سے کچھ لوگ جو طوفان باندھ لائے تھے، بہت بڑا انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ باندھا تھا، یہ تمہارے لیے جو ہے وہ تم یہ نہ اس کو گمان کرو، اپنے لیے برا اس کو نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر تھا۔ کیوں؟ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ہر ایک کو جو اس نے کیا ہے اس کی سزا ملے گی۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور جو سب سے بڑا تھا نا جس نے یہ الزام شروع کیا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اس کو تو بہت ہی المناک عذاب ملے گا۔ آگے پھر مومنوں کو کہا اللہ تعالیٰ نے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنین والمؤمنات بانفسہم خیرا، بھائی تمہیں یہاں پر اگر کوئی بات سنی تھی منافقوں سے تو اچھا گمان کرنا چاہیے تھا کہ یہ نبی کی بیوی ہے، اور نبی جو ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اچھی بیویاں جو ہے وہ چنتا ہے۔ وقالوا ھذا افک مبین، اور تم نے یہ بات کیوں نہ کہی کہ یہ تو کھلم کھلا اور صریحاً بہتان ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اگر یہ بات تھی تو پھر 4 پیش کیے انہوں نے۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اگر گواہ پیش نہیں انہوں نے کیے تو یہ پھر جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کذاب کہتا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح یہ سارا جو ہے وہ 2 رکوع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل فرمائے۔ اس وقت پھر یہ آیت جو ہے وہ آیات اماں جان کہتی ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت ہے، تو نازل ہوئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشری یا عائشہ، عائشہ خوش ہو جا، خوشخبری ہے تیرے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے تجھے جو ہے وہ بری کر دیا ہے۔ تو اس طرح اس مسئلے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اس کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہیتی بیوی زوجہ پر، ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان لگا تھا اور منافقوں نے یہ جو ہے وہ کوشش کی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا۔ آج ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کسی کو بغیر کسی کو دیکھیں، بغیر کسی کے بارے میں کوئی ایسی باتیں نہ کریں کہ یہ بدکار ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فحش عورت ہے، یا یہ مرد جو ہے وہ فحاشی میں مبتلا ہے۔ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ہے وہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے معاملات سے بچا کے رکھے۔ اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 جو ہے وہ موقعوں پر منع کیا ہے کہ گھروں میں داخل نہ ہو۔
گھروں میں داخل ہونے سے 3 موقعوں پر منع کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ وہ 3 موقع جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے ظہر کے بعد، دوپہر کا ٹائم، اور ایک ہے فجر سے پہلے، اور ایک ہے عشاء کے بعد۔ یہ وہ 3 اوقات ہوتے ہیں جس وقت جو ہے وہ آدمی اپنے گھر کے اندر گھر والوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ باہر والا کوئی شخص دیکھے تو نہیں لگتا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے یہ منع فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم، تمہارے وہ غلام ہیں، نوکر چاکر ہیں، یا پھر وہ جو بچے ہیں چھوٹے ابھی، وہ جو ہیں وہ ان کو بلوغت نہیں ہوئی، وہ بالغ نہیں ہوئے وہ بچے، ان کو بھی 3 مرات 3 موقعوں پر جو ہے وہ ان کو اجازت لینی چاہیے، اجازت بچے بھی اندر نہ آئیں۔ باقی جو ہیں وہ تو ہر وقت اجازت لے کے آئیں، لیکن یہ 3 موقع خاص ہیں، اور ان کے لیے بھی یہ جو گھر کے ملازم ہیں یا گھر کے بچے ہیں وہ بھی اس وقت دروازہ کھٹکھٹا کے آیا کریں۔ کون سے ہیں وہ؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور یہ دوپہر کے وقت جب تم لباس جو ہے وہ اپنا کچھ پہنے رکھتے ہو، اور باقی ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کی نماز کے بعد 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 موقعوں پر فرمایا ہے کہ یہاں پر لازمی طور پر جو ہے وہ تمہیں چاہے چھوٹا بچہ ہی ہو وہ اجازت لے کر اندر آئے۔ اسی طریقے سے پردے کے متعلق بھی اس عورت بچے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ بھائی وہ بچہ جو ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، یہ اس کو پتہ ہے کہ عورتوں کے متعلقہ امور کا، تو وہ اس مرد سے، اس بچے سے بھی وہ عورت پردہ کرے گی۔ اور خاص کر کے آج کے اس نیٹ کے دور میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ ہوتا ہے، تو اس لیے عمر کی قید نہیں ہے کہ بالغ ابھی تو چھوٹا ہے جی، بالغ ہوگا تو پھر پردہ کرے گا، بلکہ نہیں، اللہ نے بالغ کی شرط نہیں لگائی، بلکہ فرمایا کہ جو نہیں جو ہے وہ جن کو پتہ نہیں ہے، اور جن کو پتہ نہیں ہے ان سے پردہ نہ کرو، اور جو پتہ ہے تو اس کے متعلق ان سے پردہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید